رضا صاحب یہ اس ساری چیز کے اندر عمران خان صاحب کا ایک شکوہ ہے، اور یہ شکوہ مجھے فیل ہوا ہے ان کے ریسنٹ انٹرویوز کو دیکھ کے. کل بھی انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا. مجھے ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا شکوہ ہے کہ میڈیا ان کو ایز اے وکٹم نہیں ایکسیپٹ کر رہا، کہ نہیں آپ وکٹم نہیں ہیں، جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھا میں فرسٹ کلاس چل رہا تھا، میں اکانومی ٹھیک کر رہا تھا، آپ جی ڈی پی دیکھ لیجئے، میں گروتھ امپروو کر دی تھی، انڈسٹریل گروتھ دیکھ لیجئے، ساری چیزیں میں ٹھیک کر رہا تھا، اور میں نے عوام کو پیٹرول بھی سستا دیا ہوا تھا، ڈیزل بھی سستا دیا ہوا تھا، میری حکومت ہٹا دی گئی. وہ سازش کسی اور طرف کی بات کرتے ہیں، لیکن وی آل نو بیسکلی جب وہ سازش کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی وہ کس سازش کی بات کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب از ایکچولی اے وکٹم ان آل دس؟ شوڈنٹ ہی بی ٹریٹڈ ایز اے وکٹم؟ جی شکریہ منصور. دیکھیے وکٹم تو وہ کہیں سے بھی نہیں ہے. مجھے تو اس چیز کی ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کا وکٹم ہوڈ ہے. ان کو ایک آئینی جمہوری طریقے سے ان کی حکومت کو فارغ کیا گیا ہے. اب جو بھی وہ کہیں کہ یہ سازش تھی، امریکہ کی سازش تھی، میر جعفر کی سازش تھی، وہ ساری اب جو ہیں افسانے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انسان کو دیکھیے، انسان کی عقل مند لوگ جو ہیں وہ نہ تو اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، نہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. خان صاحب کا مسئلہ یہ کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ان کی گورنمنٹ بھی تھی تو وہ صرف 30-32% لوگوں کے ووٹ کے نمائندے تھے. باقی جو تقریباً 67 سے یا اس سے زیادہ پرسنٹ جو عوام کے ووٹ تھی وہ تو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ تھے. آج ان کی کولیشن بن گئی ہے. تو یہ چیز، اور میرے خیال سے میڈیا تو شروع میں، آپ کو تو یاد ہے کہ میڈیا کو تو بڑی تاکید کی گئی تھی، یہ جو کہ شہباز شریف کو تو یہ سہولت دور دور سے میسر نہیں. میڈیا کو تو یہ کہا گیا تھا آپ نے 6 مہینے کوئی منفی خبر نہیں لگانی، مثبت رپورٹنگ کرنی ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی، تعریف و توصیف کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے. اسی لاڈ پیار کی وجہ سے تو آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا نیچرل کوئی رائٹ ہے کہ وہ تا قیامت، تا حیات جو ہیں ملک کے وزیر اعظم رہیں یا حکمران رہیں یا خلیفہ رہیں، جو بھی ان کا موڈ آف دا ڈے یا موڈ آف دا ویک ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے، ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، پارلیمنٹ میں آ کے وہ مقابلہ کریں. جو چھوٹی جماعتیں ان کو ابھی تک راغب نہیں، کریں، لیکن نیوٹرلز کے ساتھ رضا بات چیت صاحب کریں. ابھی آپ نے اپنے جواب کے شروع میں یہ بات کہا کہ آئینی اور قانونی طریقے سے، جمہوری طریقے سے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا. مجھے ایکچولی آپ کی ایک ٹویٹ ذہن میں آ گئی، میرے سامنے آ گئی، جس پہ مبشر زیدی صاحب نے ایکچولی آپ کو کہا تھا کہ جی ڈو یو تھنک کہ ایکچولی جمہوری طریقے سے ان کو ہٹایا گیا؟ سو ڈو یو ایکچولی، آئی وانٹ ٹو پٹ دس کوسچن ان فرنٹ آف ایوری ون، یو تھنک ایکچولی جمہوری طریقے سے ہی ان کو ہٹایا گیا؟ یو بائی سول اینڈ نیچر یو ایکسیپٹ دیٹ؟ جی دیکھیے میں کوئکلی جواب دے دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا ایک پوسچرنگ جو ہوتی ہے نا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر تو دیکھیے سبسٹنس تو ہوتا نہیں ہے. آپ کو روزانہ ہر لمحہ و لمحہ پوسچرنگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے آپ کو ری ٹویٹ ملتے ہیں، آپ کو ایک جو ہے آپ کی جو بات کا بڑھاوا مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل ایک آئینی طریقہ کار تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اپہولڈ کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی اچھی چیز ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین اور قانون کو کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے. نہیں تو ہم جانتے ہیں کہ پہلے وہ کیا کیا نظریہ ضرورت کے تحت کیا کیا فیصلے دیتے رہے ہیں. تو جب کوئی ملک میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس طرح کی جو سیاست اور اس طرح کی منفی بیانیے جو ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ بدقسمتی سے میڈیا کے حلقے جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے کر یہ ساری چیز کو سبوٹاژ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ان کو خان صاحب کے سامنے ایک ہی واحد جمہوری راستہ ہے، پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور کے اوپر اب حکومت پہ تنقید بھی کریں، گرانے کی کوشش کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ پارلیمنٹ سے باہر کی جو سیاست ہے نا، اس کی بھی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. سوری منصور میں زیادہ وقت لے رہا ہوں، 10 سیکنڈ دے دیجئے. مسئلہ یہ کہ 2014 میں بھی یہی ڈرامہ کھیلا گیا کہ جی پارلیمنٹ تھی موجود لیکن باہر جا کے دھرنے دے کے حکومت گرائیں گے، تب بھی نہیں گئی. حالانکہ اس وقت تو نادیدہ قوتیں بالکل ان کے پیچھے تھیں اور وہ اس وقت نہیں ہو سکا. تو آج تو جو آپ کا پہلا سوال تھا سب سے، وہ تو اب تو ناممکن ہے. مہنگائی دیکھیے، مہنگائی کے اوپر احتجاج ہوگا، لوگ نکلیں گے، غم و غصہ بڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ خان صاحب کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی تھیں. انفلیشن پاکستان میں، فوڈ انفلیشن کا آغاز جو ہے وہ 2019 میں ہی ہو گیا تھا، اس کے اوائل میں. اور سب سے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں دیہی علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ پچھلے 3-4 سال سے دیکھا گیا ہے. یہ سب کچھ پی بی جی